ہم دشمنوں کے کلام اور ان کے رویے سے ان کے مکر و فریب کو بانپ لیتے ہیں۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور زیادہ لگتی ہے۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ محتاجوں سے مہنگا خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ بدخلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفاکاری۔ خاموشی بجائے خود ایک عبادت ہے۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ جس شخص پر اللہ کا خاص احسان ہوتا ہے اسے ہی دین کا معلم بننے کا شرف عطا ہوتا ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی تو مسرتوں کے در کھولا کرتی ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ اگر تم کسی جھگڑے سے تنگ دل ہو تو تمام دنیا کی فضا کو تنگ دیکھو گے۔ اور پھر وہ اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ چار چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، اور امیدوں کو مختصر کرنے سے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے بہتر کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔